نبی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عترته المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات عليه وسلم. دعا ہے خالق مالک آپ کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وقت محدود ہے اور ذکر لامحدود ہے۔ اس محدود سے وقت میں ان کا ذکر کرنا ہے جن کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے، پھیلے تو اسلام بنتا ہے۔ میرے بات پڑھنے والے بھی ہیں، ممبر کا تقاضا بھی ہے کہ ویلڈ نہیں ہونا چاہیے، بہت جلدی میں آپ کی سماعتوں کو خیر بات کہہ دوں گا۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا حیدر بھائی نے پڑھا اور یقیناً یہ بڑی قبولیت کی بارگاہ ہے۔ میں تو یہاں سے خطیب بن گیا، مجھے کسی اور کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بڑی مقبولیت کی بارگاہ ہے، تو وقت کے تقاضوں کو اگر خطیب نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ میں خطیب ہی اسے سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول پہ ہر ہونے والی ذمہ داری کو جانتا ہوں۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ اپنے شجرہ خبیثہ کا اعلان کرتے ہوئے ایک بندہ بھونکا ہے امام زمانہ۔ بولیے گا خدا اس پہ لعنت کرے۔ وہ عبد الرحمن ابن ملجم سے لے کر عبد الرحمن سلفی کا ایک سلسلہ ہے ان بد نسلوں کا، وہ جب بھی بھونکے ہیں وقت کے امام پہ بھونکے ہیں۔ آپ چونکہ امام کی ریت ہیں، امام زمانہ کی سبھی ریت ہے نا، اور ہم نے اپنے امام کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ہم نے ان بھونکنے والوں کو یہ بتانا ہے، واضح کرنا ہے کہ تم لاکھ بھونکتے رہو، یاد رکھنا تعداد نہیں جیتتی، حق جیتتا ہے، وہ 72 کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ بولیے گا جتنے بیٹھے ہو، یہ ذمہ داری ہے۔ کل پرسوں پہ چونکہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک کتا بکواس کر رہا ہے امام کے شان میں اور ان کی والدہ جناب نرجس خاتون کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ گستاخیاں آج سے شروع نہیں ہوئی، بنی امیہ کے ممبر سے شروع ہو گئے، آج تک یہ گستاخیاں بتا رہی ہیں کہ بنی امیہ کے دسترخوان کی بچی کھچی ہڈیاں چوش کے پلنے والا کیا جانے کہ میرا باپ کون ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرا مصطفیٰ تیرا دشمن بھی ابتر ہے اور تیری آل کا دشمن بھی ابتر ہے۔ ایک بندہ امام کے پاس آیا، اس نے کہا مولا نبی اور آل نبی کا دشمن تو ابتر ہوتا ہے، یہ اپنا باپ کیوں رکھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں سنو، باپ کوئی اور ہوتا ہے، نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، غور ہے کیا؟ خدا کی قسم ہم نے تو پہلے دن سے حق کے گروہ کو مانا ہے۔ کجا ابلیس کا لشکر، خدا آدم کا لشکر، کجا وہ بھاگنے والا کشتی سے اور کجا وہ چڑھنے والے کشتی پہ، کجا وہ ابراہیمی اور کجا وہ نار جلانے والے۔ میں یاد رکھنا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو، ہم محمدی ہیں، گلابی نہیں ہیں۔ ارے ہم شامی نہیں، ہم حیدری ہیں، ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم زمانے کے بعد
ذمہ داری ہے، اور خدا کی قسم ہماری یہ جوانیاں حسین کے قربانی جا کے نہج البلاغہ کو پڑھ لینا، خطبے کا نمبر ہے 71۔ خطبے کا نمبر کیا ہے؟ 71 اس میں جب جمل کے میدان میں مروان گرفتار ہوا، توجہ ہے، میں وہ مجلس پڑھنے لگا ہوں جو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں پڑھی۔ ولی صاحب سے جی خطبے کا نمبر ہے 71۔ جب مروان گرفتار ہوا، امام حسن حسین سے کہتا ہے میری سفارش کرو۔ جب مولا علی نے اس بات کو سنا، علی پکار کے کہتے ہیں او یہودیوں کے ہاتھ رکھنے والا یہودی نما مسلمان، میں ایمان کی بات کرتا ہوں، او یہودیوں کے ہاتھ، یہودی آج اسلام پہ قبضہ کر رہے ہیں، میرے امام نے 1400 سال پہلے مروان اور اس کی آل کو کہا دیا کہ یہ یہودی ہے، جہاں کہیں بھی امام کے خلاف تم بولتا ہوا نظر آئے سمجھنا یا یہودی ہے یا یہودی کے پیسے سے پلنے والا بلا ہے۔ خطبے کا نمبر 71 ابھی گوگل پہ نکال لو، نہج البلاغہ، او یہودیوں کے ہاتھ رکھنے والا۔ امام 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، اور پھر امام بتا رہے ہیں تو سفارش چاہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کل تیرے 4 بیٹے تخت پہ آئیں گے۔ مروان کا بیٹا عبد الملک کے 4، کبھی ولید آیا، ولید نام کا کوئی بھی بندہ ہو، یا نبی کا دشمن ہے یا آل نبی کا دشمن ہے، میں تاریخ سنا رہا ہوں، کبھی ولید بن عبد الملک آئے گا، کبھی سلیمان بن عبد الملک آئے گا، کبھی یزید بن عبد الملک آئے گا، آل مروان کے یہ 4 بندے، اور عمر بن عبد العزیز تک بنی امیہ کا یہ خاندان رہا، پھر بنی عباس کا یہ خاندان رہا، ہر دور میں یہی بات ہوتی رہی، علی پہ سب کرو، علی پہ شتم کرو، عبد الرحمن ابن ملجم کی صورت میں ہو، ولید بن عبد الملک کی صورت میں ہو، عبد الرحمن کی صورت میں ہو، اور یا وہ عبد الملک ابن مروان کی صورت میں ہو، یا مروان کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ سب کرتے رہے، لیکن میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور قیامت تک علی علی رہے گا۔ اس لیے اس علی کے پیچھے آرام ہے اس مرد مجاہد کی جس نے کھجور کو پانی دے دے کے کہا جلدی چلاؤ رہو، میں سامنے تیرے ساتھ عشق حیدر کا معراج کرنا ہے۔ جوش آ گیا، توجہ ہے قبلہ۔ اچھا ایک بات آ گئی ہے تو ذہن میں سنیے گا، سب کو ختم کی جا رہی ہے، گھبرا تو نہیں گئے، میری طرف توجہ ہے، خدا کی قسم قبلہ شاہ جی بڑی آپ کی یہاں محنت ہے، دعا ہے، اللہ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سید ضامن آج میرے ضامن بننے لگے ہیں ذکر حیدر میں، توجہ ہے سامعین گرامی، جہاں جہاں بیٹھے ہو محبت سے جملہ سماعت فرمانا۔ عمر بن عبد العزیز بنی امیہ کا آخری خاندان کا فرد ہے اور بادشاہ ہے۔ بھائی مقصود جیسے ہی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، علی پہ سب کو شتم ہو رہا ہے، عیسائی مسجد کے دروازے سے گزرا، ان نوادیوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ علی تمہارے نبی کا کیا لگتا تھا؟ کہا داماد، کہا شرم نہیں آتی، نبی کا داماد بھی کہتے ہو، سب بھی کرتے ہو، سبحان اللہ۔ کہا کل جب دربار لگے گا میں دربار میں جاؤں گا، وہ دربار میں پہنچا، اس نے کہا جان کی امان ہو تو خلیفہ سے کچھ پوچھو، کہا پوچھو، کہا میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا، بڑی بات، بڑی تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ پیادے سپاہی آگے بڑھے، کہا شرم نہیں آتی، تو عیار، مکار، شرابی، بدماش، تو بادشاہ وقت کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے؟ کہا مجھ پہ اس لیے لعنت کرتے ہو نا کہ میں عیار ہوں، تو پھر علی پہ سب کیوں کرتے ہو؟ نبی اگر علی کو رشتہ دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟
اس وقت اس نے سارے ملاؤں کو بلایا، کہا کیوں سب کو ختم کرتے ہو؟ کہا یہ شروع ہوئی تھی بادشاہ سے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس وقت تاریخ والا لکھتا ہے کانا عمر بن عبدالعزیز عامرا عادلا، عمر بن عبدالعزیز عادل حکمران تھا کہ اس نے علی پہ حکمرانی سب کو ختم کیا۔ تو پھر تاریخ سے پوچھ، جو سب ختم کروائے وہ تو عادل ہے، جو شروع کروائے اس پہ لعنت کیوں نہیں کرنا؟ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں؟ خدا کی قسم میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو اپنے امام کی وکالت کر رہا ہوں۔ توجہ ہے قبلہ؟ آؤ بسم اللہ سے توجہ، ماشاءاللہ، آؤ بسم اللہ قبلہ۔ چونکہ علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اب سن نبی کی حدیث، توجہ چاہتا ہوں۔ امامت نبوت کی ڈیفینس لائن ہے۔ آج پڑھے لکھے بندے کچھ میری بات کو سمجھیں، اگر امامت کو نبوت سے الگ کر دو، نبوت خطرے میں نظر آئے گی۔ اگر کوئی نہیں سمجھ سکا تو نبوت کو جو خطرے سے نکالے اسی کو امامت کہتے ہیں، اور وہ بستر پہ نظر آئے تو حیدر کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، غور ہے قبلہ؟ امامت نبوت کی ڈیفینس لائن۔ اور میں جب درس تفسیر پڑھ رہا تھا اپنے استاذ العلماء محسن ملت قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے پاس، تو انہوں نے بڑا پیغرہ جملہ تھا، انہوں نے کہا سنو، طلباء سے ان کا یہ پیغام تھا کہ جو لازمہ امامت کا ہے، نبوت کا ہے، وہی امامت کا۔ جو نبوت کا ہے، ہمارے نزدیک جو میرٹ نبوت کا ہے وہی امامت کا ہے۔ ہمارے نزدیک جب نبی جاہل نہیں تو امام کیسے جاہل ہو جائے گا؟ ہمارے نزدیک جب نبی ان پڑھ نہیں ہو سکتا تو امام کیسے ان پڑھ ہو جائے گا؟ لازمہ علم ہے، نبوت کے لیے بھی قبلہ تصدیق فرمائیں گے اور امامت کے لیے بھی۔ اور نبی فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چونکہ کچھ لوگ خطابت سننے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ علم سننے کے عادی ہوتے ہیں، جو خطابت سننے کے عادی ہے تو میں ان کے لیے خطابت کا ایک لفظ ہدیہ دے دیتا ہوں۔ توجہ ہے، علم نہ ہو تو جہالت ہے۔ ہماری اصول کافی کتاب ہے، وہ کتاب ہی کتاب العقل اور علم سے شروع ہے۔ توجہ ہے، اور اگر علم ہے تو سب کچھ ہے، علم نہیں تو کچھ نہیں۔ علم انسان کی تقدیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے۔ علم حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے۔ علم افکار کی یلغار میں حق کی شمشیر بھی ہے۔ علم رحمت بھی ہے، حیدر بھی ہے، شفیع بھی ہے۔ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر کے مبلغ ہے تو والی بھی ہے۔ کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں، اب سنیے گا میرے نبی کی حدیث بھی اور آقا کا قرآن کی آیت۔ نبی کی حدیث ہے، المہدی من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام، وکنیتہ کنیتی، ان کی کنیت میری کنیت، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، وہ بولیں گے بھی تو نبی جیسے۔ ہمارا امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے مشابہ ہو۔ اشبہ الناس بی خلقا و خلقا۔ اور پھر اگلی حدیث سنیے، جہاں جہاں بیٹھے ہو، قرآن کی آیت بھی سنیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو پکارا جائے گا، اس کے بولو بولو جی نہیں، سارے امام والے بیٹھے ہو، آؤ بسم اللہ قبلہ، قبلہ کی آمد پہ مل کے درود پڑھیے گا بابا۔ بس دو باتیں اور اجازت، لمبا نہیں کروں، ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اس کے،
بولو امام کے ساتھ. کچھ چلے کہتے ہیں ماں کے ساتھ اٹھے گا. اب قرآن کی آیت تو پڑھ. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. رشتے تو ٹوٹ جائیں گے, ماں کے ساتھ کیسے اٹھے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر شخص اٹھے گا اپنے امام کے ساتھ. امام جنتی, مقتدی جنتی. امام جہنم میں, وہ پہلے چلا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن کچھ پیر کریں گے مریدوں پہ لانا. اب پیران کو لون میں گل کچھ نہیں ہے, تو سیدھا امام والے پیر ہو نا. اچھا بابا سخاوت شاہ جی, مقتدی کریں گے اماموں پہ لانا, اور امام کریں گے مقتدیوں پہ لانا. مقتدی کہیں گے تمہارا ستیہ ناس, جب تم امام تھے نہیں تم بنے گے. جو کھڈی سے نکلے وہ حق کا امام نہیں ہوتا. توجہ ہے قبلہ؟ امام حق کا وہی ہوتا ہے جو آئے بھی کعبہ میں اور جائے بھی کعبہ سے. مسیرہ میسر بشقی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت. ہم تو اس کو ماننے والے ہیں پہلا کعبے کے اندر آیا تھا, آخری کعبے کی چھت پہ آئے گا. اور قبلہ سے دعا لینے کے لیے ایک میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جی میں تو طالب علم ہوں, علماء کے جوتے اٹھا کے کچھ علم کی پرچیاں لی ہیں, توجہ چاہتا ہوں. اور یاد رکھنا حدیث ہے معصوم کی, کن عالما او متعلما او محبا لہما. یا عالم بنو یا طالب علم بنو, یا ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ, کبھی گمراہ نہیں ہو. گمراہ وہی ہوتا ہے جو علماء سے دور ہو جاتا ہے. بیٹھے ہوں ہاں کیجئے گا. علم ہمارے سر کا تاج ہے. توجہ ہے؟ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, 10 دن ہفتہ. دنیا کا سب سے بڑا عالم جسے سرکاری پروٹوکول ملتا ہے, یونائٹڈ نیشن میں وہ جائے تو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے. امریکہ میں سرکاری پروٹوکول, یعنی اس کو بائیڈن اور ٹرمپ سے زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. ٹرمپ کے کوئی ہاتھ نہیں چومتا, اس کے چومتا ہے. وہ ہے پوپ, اٹلی میں روم سے نکلتا ہے, جو عیسائیوں کا سب سے بڑا سربراہ ہے. لیکن وہ سب سے بڑا سربراہ باب العلم کے در پہ سیستانی صاحب کو ملنے آیا, تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے ہم عیسائی جتنے بھی بڑے ہو جائیں علی والے پھر بھی زیادہ ہے. سوشل میڈیا گواہ ہے. آغا سیستانی کے دروازے پہ شاہ جی آیا کہ نہیں؟ آغا سیستانی صاحب سے ملاقات کا ٹائم مانگا ویڈیو موجود ہے, اور آغا نے جب ٹائم دیا اندر داخل ہوئے پکار کے کہتا ہے, جب آج کا علی کے در کا ایک غلام آغا سیستانی میری سمجھ میں نہیں آیا تو علی میری سمجھ میں کیسے آ جائے. نہیں ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہو. میں سن 14 میں جب گیا تھا نا زیارت پہ, 14 میں, توجہ چاہتا ہوں, سن 14 میں نے سامرے کے بارڈر پہ جنگ ہوتی دیکھی. یہی بات اور بات ختم. بھائی کمر مولا سلامت رکھے. جی 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 بسم اللہ. غور ہے قبلہ؟ توجہ ہے. 14 کے میں سامرا تھا, ہم 85 بندے تھے. ہمارے سالار نے کہا میں تمہاری جان کا ضامن نہیں. سالار ہی جواب دے جاؤ ای تو آکھے نسی مولا دے بڑے منن آ رہے ہیں. توجہ ہے. ہم نے کہا تو یہیں رک, ہم وہاں نہ جائیں جہاں 12واں آیا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. ہم جب سامرا پہنچے تو بادر پہ جنگ ہو رہی تھی, نوجوانوں کے جنازے آ رہے تھے. میرا ساتھ دینا, ابھی کسی کی داڑھی نہیں اتری ہوئی تھی. اچھا کسی کے مست تھی. نوجوان حسین و جمیل جنازے آ رہے ہیں, اور ہر شہید کے دربار سینے پہ لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین, اور پشت پہ لکھا ہوا تھا لبیک یا سیستانی. اے سیستانی یہ آپ کا حکم ہے, ہم حاضر ہیں. توجہ توجہ توجہ. مجھے ایک دستہ ملا قبلہ جس میں لبنان کے بندے تھے, جس میں ایران کے بندے تھے, اور کچھ ہمارے بھی بندے تھے. وہ بندے مجھے ملے, میں نے سبھی کے ہاتھ چومے.
میں نے کہا ہم نے زبان سے حسین کیا ہے، آپ نے عمل سے بتایا ہے ہم حسینی ہیں۔ خدا کی قسم 10,000 فیس لے کے مجلس پڑھنا آسان ہے، سر کٹوا کے پھر حسین کے نام کو بلند کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بولو جتنے بیٹھے، ہم تو بڑے اے سی سے نکلتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، اور آپ ہمیں نعروں لگاتے ہیں، جب جان مانگی جائے پتہ پھر چلتا ہے حسین والا کون ہے۔ توجہ ہے نوجوان، اور توجہ چاہتا ہوں، اور اسی جملے پہ میں نے وائنڈ اپ کر دینا، میرا میسیج پہنچ گیا۔ اور جیسے ہی اس نوجوان دستے سے میں ملا جو لبنان کا لڑکا تھا نا، لبنان کا، علی اس کا نام تھا، میں نے اسے سلام کیا، میں نے کہا کہ فعال یہ شیخ انت بخیر، اس نے کہا الحمدللہ انا بخیر۔ مولوی تھا، تھوڑی بہت عربی آتی تھی، میں نے پوچھا بھائی یہاں کیسے آیا؟ کہا آقا سیستانی نے کہا ہے حسین کے میزار کو خطرہ ہے، جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ کہنے لگا حکم عراقیوں کے لیے تھا، جو کہ میری ماں لبنان کی تھی اور باپ عراق کا تھا۔ میں نے کہا میں بھی زندہ رہوں اور شامل حملہ بھی ہو جائے۔ اور مجھے ماں نے جب بھیجا ہے تو ماں نے ایک جملہ کہا ہے، بیٹا اگر تمہارا جنازہ آیا تو میں آنسو نہیں بانا، میں تمہارے گلے میں ہار ڈال کے کہوں گی حسین نے قبول کر لیا ہے۔ ایک رات کو حملہ ہوا بھائی جان شاہ جی، اور آغا سیستانی نے حکم دیا، 2.5 لاکھ بندہ صبح تک نوجوان کفن پوش کھڑا ہو گیا۔ یہ علماء تھے جنہوں نے ملت کو بچایا ہے۔ اس لیے اگر زمانے میں عزت چاہتے ہو، عمل چاہتے ہو، علم کی شمع روشن کرنا چاہتے ہو، تو علماء سے کبھی خدا کے لیے دور نہ ہونا۔ توجہ ہے کیا؟ اور میں ایک آخری میسج دے کے، مجلس تو ہو گئی ہے، میسج دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے یار محبت والے لوگ ہیں، ہم تو اپنی دشمنیاں ختم نہیں کر سکتے۔ توجہ، یہ 38 چک ساتھ ہے ہمارے، کچے کھو ایک دوسرے کے قتل کی ہوئی، محرم کا چاند نظر آتا ہے، گھر پستول بندوقیں رکھ کے کہتے ہیں حسین کے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، ساری لڑائیاں ختم۔ توجہ ہے، اس سے بھی بڑے دل والے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اس صف پہ آؤ تو کبھی رولا نہ ڈالو، اس منبر پہ وہی پڑھو جو حسین چاہتا ہے اور حسین کا نانا چاہتا ہے۔ میں اگر مولوی ہوں تو میں ذاکر نہ بنوں، ذاکر کا کام ہے وہ مولوی نہ بنے۔ نوح خان کا کام ہے نوح خان کرنا، ذاکر کا کام ہے ذاکری کرنا، مولوی کا کام ہے مسئلے بتانا۔ جب ہم مجتہد بن جائیں گے، چھوٹا منہ بڑی بات کریں گے تو پھر قوم تقسیم ہو جائے گی، اور جو قوم کو تقسیم کرتا ہے وہ علی والا نہیں، وہ کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے۔ بیٹھے ہو یا اٹھ گئے؟ وہ کسی ایجنسی کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے مگر علی والا آمین تاکو جو تقسیم کرے وہ ایجنٹ ہے، ایجنسی کا علی والا نہیں ہے۔ توجہ ہے کہتا کون بندہ ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، علی کو نہ ماننا حرامی ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے، بس میسیج میرا، اور میں جملہ ہدیہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ طالب علم ہوں، میری کیا مجال ہے؟ توجہ ہے، جتنے بیٹھے ہو علی کی ولایت پہ ہاتھ کھڑا کرو۔ بسم اللہ، میرے سمیت میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اب صرف اتنا کر لو، کوئی اگر نہیں پڑھتا تو اسے حرام زادہ نہ کہو، کوئی پڑھتا ہے تو اس سے لڑائی نہ کرو۔ خدا کی قسم تم علی پہ جمع ہو جاؤ، تم تو علی پہ تقسیم ہو رہے ہو۔ علی تقسیم کرنے کا نام نہیں، علی جمع کرنے کا نام ہے۔ جو بندہ علی کو مان کے تقسیم ہو جائے، سمجھو علی کو اس نے مانا ہی نہیں۔ مر صاحب کو گلہ میں ٹھیک کر رہے ہیں، جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ توجہ ہے کیا؟ اچھا کون ہے جو علی کا منکر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم علی کا انکار جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔
میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، علی کی محبت اعمال میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، علی کی محبت عمل سے نکل جائے تو عمل مردہ ہو جاتا ہے۔ جی جی قبلہ نے تائید فرما دی، قبلہ کی تائید سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی، علی کی محبت اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ بس میں سے دوں کئی لمبی نہ بات ہو جائے اور یہ نہ کہیں ملا ہوا تھا میں لوگ، یاد رکھنا علی کے نام پہ قوم کو تقسیم مت کرو۔ توجہ ہے کہ اچھا قصیدے خان کا کام ہے قصیدے پڑھنا، میں مولوی ہوں میرا کام ہے مسئلے بتانا، بھی یہ مجتہد کا کام ہے، بڑے علماء کا کام ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ میں اگر یہاں فقہ کی تعریف اور پڑھنا شروع کر دوں، واجب ذاتی کیا ہے، غیر ذاتی کیا ہے، لذات ہی کیا ہے، لذات غیر ہی کیا ہے، یہ بات تو علماء کی ہے، مدارس کی ہے۔ وجوب کی اقسام کیا ہے، یہ بات منبر کی نہیں ہے۔ توجہ ہے، میں ادلہ عربہ یہاں بیان کرنا شروع کر دوں اور احکام خمس بیان کرنا شروع کر دوں، یہ بات منبر کی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اور جملہ ہتھیا کر کے اجازت چاہتا ہوں، جو گھر علم والا نظر آتا اپنا نظر آتا، بندہ پشاور ہو، جو گھر علم والا نظر آئے آتا ہے یا نہیں؟ کتنا شاہ جی مولا سلامت رکھے، بڑی گدی کے ہیں بھائی کمر، میں پشاور پڑھنے کے لیے گیا، یہ پچھلے مہینے بنگش ہے پٹھان، قزل باشی پٹھانوں کے ہاں میں پڑھنے کے لیے گیا، ایسے ہمیں داخل ہم ہو رہے تھے جیسے کوئی بیگانہ ملک، اپنا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ جیسے ہی ہم بارگاہ کے دروازے پہ پہنچے نا تو غازی کا علم نظر آیا، ہم نے سمجھا اپنا گھر آ گیا ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، یقین جانیے خوش خوش ہم اترے، فجر کا وقت تھا، ہمیں جو ہمارا بانی تھا نا وہ کہہ رہا تھا قبلہ کسی مسجد میں نماز نہ پڑھنا ورنہ پھر ہمیں آپ کا جنازہ ہی ملے گا۔ اس سے بہتر تو میں اشارہ ہی نہیں کر سکتا، آپ کا جنازہ ملے گا، خدا را قضا کر لینا نہ پڑھنا۔ ہم امام بارگاہ تک پہنچے، اپنا نظر آیا، تو یاد رکھو جس گھر پہ غازی کا علم ہو جب وہ